اچھا جی، میرا خیال ہے خرم تو اٹینڈ نہیں کر رہے، اگر وہ اٹینڈ کریں گے. ہاں آ گیا جی. السلام علیکم خرم صاحب. خرم صاحب آواز آ رہی ہے؟ سر بالکل آواز آ رہی ہے. سوری میں ٹریول کر رہا تھا، پھر فون آف ہو گیا تھا سر. اچھا. بس وہ ہم آپ ہی کی بات کر رہے تھے. آج ہمارا کورم آپ نے پورا کر دیا. آپ ہیں، ایاز ہیں اور فیصل ہیں. تو میں وہ ایاز کو بتا رہا تھا کیونکہ ایاز نے آج ہی جوائن کیا ہے کہ یہ سارے فوجیوں کا گروپ ہے یہاں پر بھی. وہ دوسرا سر گروپ بھی وہاں سارا فوجیوں کا تھا تقریباً، اور یہاں پر بھی. تو یہ جناب آج عید کے فوراً بعد کا یہ پیریڈ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 3 بلکہ 4 سیشن سے ہم وہ سر کوشش کر رہے تھے کہ ماڈیول 2 شروع ہو جائے. سر تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو انسسٹ کیا تھا کہ ماڈیول 2 آپ پڑھ کے آئیں، شروع کر دیں. سر اس سے سر پیشتر کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سر بالکل پچھلے صحیح کہہ لیکچرز رہے کے ہیں اندر، پچھلی ڈسکشنز سر. کے اندر. اور جو ویڈیوز میں نے سر آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں ان میں سب کچھ تفصیلات موجود ہیں. لیکن مجھے سر ایک چیز کی حیرت ہو رہی ہے کہ وہ جو ایگزام تھا اس کا کوئز، وہ ابھی تک کسی نے شروع نہیں کیا، جو فنڈامنٹلز کا تھا. اینی ویز وہ میں نے دوبارہ بھیجا ہے آج. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پری اسسمنٹ والا ایگزام تھا وہ میں نے سر دیکھا ہے وہ فیصل نے تو کیا ہوا ہے، آپ دونوں نے میں نہیں نے کیا ہوا. ایاز تو چلیں ٹھیک ہے، میں میں نے مان لیتا ہوں کہ وہ دوسرے اس میں تھے، انہوں نے وہاں کر دیا ہوگا. لیکن خرم سر آپ نے ابھی تک ہماری گوگل کلاس روم کی انویٹیشن ہی ایکسیپٹ نہیں کی. تو آپ کو جو ڈیلی ہماری وہ ہوتی ہیں نا میسیجز، وہ نہیں ملیں گے آپ کو. میں چیک کر لیتا ہوں. میں نے تو اس میں پری اسسمنٹ والا تو کیا ہوا تھا. دوسری انویٹیشن کہاں سے ایکسیپٹ کرنی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں اسے. نہیں، اسی ادھر ہی پری اسسمنٹ کا وہ تو خیر میں نے لنک شاید الگ سے بھی بھیجا ہو. آپ کو ای میل سر آ رہی ہے گوگل کلاس روم کی طرف سے؟ سر بالکل آ رہی ہیں سر. تو آپ کا ادھر تو لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اسی جی آپ نے ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کی. اگر سر آپ میں آ رہی اسی ہیں پھر سے تو کلاس ٹھیک ہے. میں اسی لنک سے ہی کلاس روم میں بھی انٹر ہوا ہوں سر. نہیں، کلاس روم میں انٹر ہونا اور بات ہے. یہ جو کلاس سر روم ہے یہ تو آن لائن ہے نا، سر یہ گو ٹو سر ٹریننگ ہے. جو میں گوگل سر کلاس روم کی بات کروں وہ آف لائن کلاس روم ہے. وہاں میں اسائنمنٹس لکھ کے آپ کو ای میل کرتا ہوں. اچھا، میں کہیں سے مس کر گیا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، میں ابھی کر لوں گا سر. ہاں جی، وہ دیکھ لیجئے، اسے جوائن کریں. آپ کا وہی کو ایڈ والا جو ای میل ایڈریس ہے اسی کے اوپر. اچھا ٹھیک. میں اصل میں اس وقت ابھی ہاٹ میل پہ کر رہا تھا، میں کر لیتا ہوں اس سے سر. سر میں آپ کا ہاٹ میل والا ڈال دیتا ہوں وہاں پر. مجھے ذرا بتائیں، میں ابھی ڈال دیتا ہوں. میں نے ابھی کہیں کھولا ہوا تھا، 1 منٹ. سر وہ ہے KHURRAM، ایک آ منٹ جائے گا آپ کے پاس. 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا، میں وہاں پہنچ جاؤں کلاس روم میں. یہ ہے جی، ہاں یہاں آپ کا نام نہیں اپیئر ہو رہا، تو میں یہاں آپ کا نام ایڈ کر دیتا ہوں. جی بتائیے گا. کیا کے خرم ایچ یو HURRAM ڈبل آر اے ایم ALIK ALIK _PK انڈرسکور PK @hotmail.com. @hotmail.com. یہ آ گیا جی. یہ میں نے آپ کو اس میں انوائٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی انوائٹڈ شو کر رہا ہے، پرانے والا بھی انوائٹڈ. آپ دونوں میں سے کسی سے بھی جوائن کر سکتے ہیں یا دونوں سے بھی جوائن کر سکتے سر یہ میں نے جوائن کر لیا سر. ہیں. زبردست. بس ابھی آپ کو اس کے جو میسج وغیرہ ہیں وہ ملتے رہیں گے. سر ٹھیک ہو گیا سر. اچھا جی، میں ذرا واپس اس کو اچھا جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مور ٹائم آن جو ہم پہلے کر چکے ہیں کور. اس لیے میں صرف یہ آپ سے سوال کروں گا ایک ایک کر کے کہ کیا آپ لوگ تسلی بخش طریقے سے ماڈیول 1 سے پہلے کا کام جو انٹروڈکٹری ٹرمز تھے اور باقی سب کچھ تھا جو
2-3 लेक्चर 00000A वो सब मैंने आपको बताए थे। क्या आपने वो सब लेक्चर्स सुन लिए हैं किए या सब? सर बिल्कुल, वो तो मतलब पिछली दफा के अंदर ही, जो पिछली क्लास जब मैं अटेंड कर रहा था तो शुरू के बिल्कुल आपकी तकरीबन 3+ जो थी वो मैंने कंप्लीट जो है ना फुल टाइम उसको लगा के उनको सुना भी था, फिर डिस्कशन जिस पे हमारी हुई थी। जबरदस्त जबरदस्त। और फैसल साहब आपने हैव यू गॉन थ्रू ऑल दैट? जी सर, इसके पावर पॉइंट्स सारी गो थ्रू कर ली है मैंने, कर लिए? और ओके उनके लेक्चर्स एक रह गया, बाकी 2 कर लिए। अच्छा ओके। खुरम भाई आप भी आर सर यू ओके मैंने विद? सर मैंने 3 लेक्चर्स अभी तक कर लिए हैं सर, जो फ्री वेबिनार था और 1 and 2 जो लेक्चर है सर, फ्री वेबिनार और उसके बाद 2 लेक्चर था। 00A और क्या था वो, इंट्रोडक्शन था, अबाउट अस था, और प्रोसेस इंटरेक्शन था। तो सर कौन सी मैंने चीज मैंने नहीं की? सर वीडियो लेक्चर्स से आप पे किए हैं सर, 3 पहले लेक्चर्स। मेरे पास जो आ रहा है वो 8 वो मार्च से कर असल लिए, में 9 मार्च से कर लिए सर। बिल्कुल सही है। जो वीडियो लेक्चर्स है ना उसमें मिक्स है, सर मतलब एक खत्म होता है सर तो दूसरा शुरू हो जाता है कई दफा, सर सर एक ही वीडियो में, जिस वो तरह अलग अलग नहीं सेकंड बने हुए। 8 मार्च से खत्म हुआ है तो 9th का शुरू हो गया है हाँ सर, वो 8 वाला 9 लेक्चर बिल्कुल मैंने ठीक है, किया वो आपने सुन है लिया, इसका मतलब है। सर। तो सर इस सारे जो आप लोगों ने ये चीजें सुन ली और इनके बारे में क्वेश्चन भी आप लोग करते रहे और हम इसको डिस्कस भी करते रहे, तो कोई क्वेश्चन बकाया बचा हुआ है पिछले सारे मैकेनिज्म का? नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे पास तो नहीं है ऐसा कि जो वो चीज़ें थोड़ी सी ग्रैप्स करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी वो आई नो आप लोग ईद सर से भी वापस आए हैं, थोड़ा सा चीजें शायद थोड़ी बेकाबू हुई होंगी, बट एनीवेज फैसल साहब एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर बस वो जो क्विज है वो होल्ड किया हुआ था कि एक लेक्चर रह गया था, मैंने कहा वो करके, आपने ओके कहा था सारे करके फिर क्विज अटेम्प्ट करें। ओके ओके, मतलब वो तो हो गया ना, उसका मैटर तो तैयार है। अब वो प्री असेसमेंट तो आपने कर ली थी फैसल? ये प्री कर ली हुई है सर, प्री हाँ कर प्री असेसमेंट आप अगर दोबारा करें और जितनी दफा मर्जी करें, आपको बिल्कुल अलाउड है कि आप 1 से 12 ज्यादा बार उसे अटेम्प्ट करें, और अगर नहीं ठीक है होता तो सर, मुझे बताएं। और ठीक होगा जब आप उसे दोबारा करेंगे तो आपका स्कोर थोड़ा बहुत इम्प्रूव जरूर होगा। जी सर। ऐसे और ये सिर्फ इस वजह से अटेम्प्ट नहीं करना कि जी मुझे मैंने कह दिया आपको, आपने देखना है उसमें आपने गलतियां क्या की हुई हैं और जो ठीक होगा गलतियां हैं वो दूर करनी है, क्योंकि अभी आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें कोई फर्क जी नहीं सर। पड़ता। ये जो प्री असेसमेंट एग्जाम था, इसका पर्पस ये था कि आप जब बगैर पढ़े शुरू जब कोर्स करने के लिए आते हैं, तो उस वक्त आपका एग्जाम लिया जाता है कि आप जो नॉलेज कैरी करके ला रहे हैं उसके हिसाब से आप कितना जानते हैं। तो इसमें नंबर का माना कोई बुरी बात नहीं, बट चूंकि आपने ये थोड़ा बाद में किया, लेट किया, तो कुछ पढ़ भी चुके थे हम, तो इसका उसका भी फायदा होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप जरा देखिए कि वो कौन सी जगह है जहां आप वीक हैं, कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट करके उनको ठीक करें। बाकी हाँ मैं बिल्कुल ठीक है सजेस्ट सर। करूंगा याद साहब और खुरम साहब, अगर आप प्री असेसमेंट वाला दोबारा कर लें तो कोई कोई ठीक हो गया सर, ठीक। जायका नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे सर उसे। और ये तो खैर एक अलग चीज है प्री असेसमेंट। अब आ जाते हैं कि अब तक की जितनी आपकी तैयारी हो गई है उसके हिसाब से मेरे मुताबिक आपको फंडामेंटल्स क्विज अब करना चाहिए। फंडामेंटल्स का जो क्विज है दैट विल कवर जो अब तक का मटेरियल आपने पढ़ा है, और मोटी मोटी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको याद होगा, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो, ये वो स्ट्रेटजी और गवर्नेंस और वो सब कुछ, और किसी हद तक वो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको प्रोसेस इंटरेक्शन वगैरह बताया था, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप उसको अटेम्प्ट करें। और अगली दफा जब मैं बैठूं तो इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट मेरे सामने हो, तो ये भी कर लीजिए। इंशाल्लाह सर। अच्छा, अब मैं चूंकि आपने ये वाला पोर्शन अभी शुरू नहीं किया, तो आई वुड सजेस्ट कि अब आप इस दफा मॉड्यूल 1, जो एक्चुअल मॉड्यूल 1 है, वहां से शुरू करें। मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसमें ये पूरा कोर्स सर लिखा हुआ है, 5 मॉड्यूल्स की शक्ल में, 5 मॉड्यूल्स में ये कोर्स कवर हो रहा है। सर अच्छा, ये 5 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल है
क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम, ये मैं कह रहा हूं आपको करने को अभी। दूसरा जो ठीक हो इसके गया सर। बाद आएगा वो होगा स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, तीसरा होगा डूइंग द वर्क, चौथा होगा कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक, और पांचवा होगा कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। अच्छा, अब इसकी क्या तरतीब है, ये कैसे बना हुआ है हिसाब किताब? आपको ये याद होगा पिछली जो चीजें आपने पढ़ी हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 3 डोमेन्स में से आना है, और वो 3 डोमेन्स कौन सी थी, ये आपके सामने आ गई होंगी, ये आपको नजर आ रहा है ना? सर बिल्कुल सर। पीपल डोमेन से आपका 42% पेपर आना है, प्रोसेस से 50% आना है, और बिजनेस एनवायरनमेंट से 8% आने हैं। अच्छा, अब ये जो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, अगर आप इनकी तरफ देखें तो क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम पहले वाला, और चौथे चौथे वाला कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक, इन दोनों मॉड्यूल्स का ताल्लुक है पीपल वाले के साथ। मतलब 42% एग्जाम आपका तकरीबन इसमें से आना है। जो दरमियान वाले दो हैं, 2 और 3 मॉड्यूल, स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट और डूइंग दी वर्क, इसका ज्यादा ताल्लुक प्रोसेस से बनता है, मतलब 50% ऑफ योर एग्जाम। और जो आखिरी मॉड्यूल है उसके अंदर बिजनेस की बात हो रही है, लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक अप्रोक्सीमेशन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज नॉट वेरी एग्जैक्ट। मैं जब कहता हूं कि 1 और 4 मॉड्यूल में पीपल की बात होगी, तो पीपल के साथ कोई ना कोई प्रोसेस भी थोड़े बहुत चल रहे होंगे, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 2 और 3 मॉड्यूल में ज्यादातर प्रोसेस हैं, लेकिन लाजमी बात है कि उसमें पीपल भी होंगे, थोड़ा बहुत बिजनेस का भी कहीं हो सकता है कि इशारा आ जाए, लेकिन वो डोमिनेटेड बाय प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट का मतलब है कि प्रोजेक्ट को प्लान चैन करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, ये सब सारे काम। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, तो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी। और इसी तरह जब आप फिजिकली काम को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, डूइंग द वर्क, यहां पर भी बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है। तो लेकिन मजे की बात यह कि व्हेन यू आर डूइंग द वर्क, पीपल आर इन्वॉल्व। तो पीपल इसके अंदर भी किसी हद तक हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूं तो आप ये देखेंगे, यहाँ पर है, हाँ ये वाली स्लाइड अभी आपके सामने आती है, ये वाली, एक मिनट जरा, ये सर वाली। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि ब्रॉडली स्पीकिंग मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 4, इसको वो डे 1 डे 4 कह रहा है। उसकी वजह ये है कि ये कोर्स क्लासिकली 5 दिनों में कराया जाता है, रोजाना एक मॉड्यूल कवर किया जाता है, एक लेसन कवर किया जाता है। तो मॉड्यूल 1 और 4 प्रीडोमिनेंटली पीपल वाला है, और पहले वाला इसलिए कि इसके अंदर आपने टीम को तैयार करना है, टीम को इकट्ठा करना है, टीम को बनाना है, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब ज्यादातर लोगों के साथ डीलिंग है आपकी, इसलिए वो डे 1, वो इसका ताल्लुक पीपल से है। फिर जब आप ये सब लोग तैयार श्यार कर लेते हैं, देन यू एक्चुअली सीरियसली गेट इनटू द जॉब ऑफ प्लानिंग द प्रोजेक्ट। तो वो फिर आप स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट में आते हैं, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। फिर डूइंग द प्रोजेक्ट जो है वो नेचुरली इट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क विच यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड। और फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जब आप जाते हैं तो फिर अगेन इट इज अबाउट पीपल, मतलब लोगों को कई चीजों को ठीक करना है, पीपल को बैक ऑन ट्रैक लेके आना है, उनकी कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई और हिसाब, मतलब पीपल तो है, प्रोसेस भी है यहाँ पर, लेकिन पीपल प्रीडोमिनेंट है। इसी तरह 5वां दिन जो हमारा आखिरी जो मॉड्यूल है वो है कीपिंग द बिजनेस ऑन ट्रैक। अब यहाँ पे ये नहीं समझना कि ये तो 8% है, ये बस छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर भी प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे किया जाना है, बिजनेस को इसकी वैल्यू कैसे मिलनी है, वो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गवर्नेंस और वो बिजनेस वैल्यू और वो डेफिनेशंस वगैरह, तो उनका एक्चुअली यहाँ पे रोल आता है। स्ट्रेटजी कैसे कंप्लीट होती है, क्या हिसाब किताब होता है, और अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कैसे किया जाएगा, दिस ऑल इज इन द लेसन 5। मोर ओवर लेसन 5 जो है वो इस बात की भी करता है कि एजाइल तरीके से, एजाइल की प्रोसेसेस और प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोसेसेस को जरा अलग अलग करके डिफाइन कर देता है। तो ये भी 5वें दिन में शामिल है। अच्छा, एक तो बात मैंने आपको ये बताई कि आपका एग्जाम 3 मॉड्यूल्स में, या 3 मॉड्यूल्स कह रहा हूँ, 3 डोमेन्स में
آپ کے کوشچنز آئیں گے فار 2%, 50% اور 8%. On top of that, 50% of the overall paper would be from the predictive project management and 50% of the paper is from the agile project management. اور یہ بھی ان کا بھی ہم فرق پہلے پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں. بٹ اینی ویز ابھی آپ چیزیں جب آگے پڑھیں گے اور زیادہ وہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. رائٹ جی. تو یہ تو ہو گئے آپ کے 5 ماڈیولس. ان کو میں ڈیز نہیں کہوں گا کیونکہ میں ڈیز میں تو پڑھا ہی نہیں رہا آپ کو, میں تو ایوننگ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 8 دن کی کلاس نہیں آپ کی ہو رہی 8 گھنٹے کی, بلکہ آپ کی ٹوٹل ہم آدھے گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں, اور ایون جو ریکارڈنگ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کی ہیں. تو اس لیے میں اس کو ڈے نہیں کہتا, اس کو میں ماڈیولز کہتا ہوں. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیے, ایک تو تھی پرانی پروسیس, پرانا جو پروجیکٹ مینجمنٹ تھی, آئی مین جو پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج 6th ایڈیشن ہے. اب چونکہ میں نے آپ سے جو مٹیریل شیئر کیا ہے اس میں 6th ایڈیشن بھی پڑھی ہے, 7th ایڈیشن بھی پڑھی ہے. 6th ایڈیشن جو تھی وہ پروسیس اورینٹڈ تھی, ٹھیک ہے جی, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اٹ واز ڈیزائنڈ اراؤنڈ دا نالج ایریاز اینڈ پروسیسز. پروسیسز ابھی بھی ہیں, لیکن اب ہم جو ہیں ویلیو ڈریون ہو گئے. تو یہ جو پہلے دن کا جو پیپل سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے ڈے 1 اور ڈے 4, اور اس میں جو موٹے موٹے کام یہاں پہ ہم کور کر رہے ہیں وہ سب کے سب یہاں لسٹڈ ہیں. ڈے 1 کے اوپر ہیں اور ڈے 4 کے نیچے ہیں. اور یہ اگر ہم ان سب کو کور کر لیں, ان سب ٹاپکس کو کور کر لیں, تو یہ ہمارا ڈے 1 اور 4 کی پوری تیاری ہو جاتی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو جتنی چیزیں یہاں دی ہوئی ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, یہ اس کو کور کرتا ہے. اسٹیک ہولڈرز کا آئیڈینٹیفائی ہونا, ریسورس مینجمنٹ پلان بننا, پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بننا, ٹیم کا ایکوائر ہونا, ٹیم کا ڈیولپ ہونا, اسٹیک ہولڈر کا انگیج ہونا, اس کی پلاننگ کرنا, ٹیم کو مینیج کرنا, ریسورسز کو کنٹرول کرنا, پروجیکٹ ورک کو ڈائریکٹ اور مینیج کرنا, ریکوائرمنٹس کو کلیکٹ کرنا, اسکوپ کو ویلیڈیٹ کرنا, اور اسٹیک ہولڈر کی انگیجمنٹ کو مانیٹر کرنا. یہ بہت سے کام جو 6th ایڈیشن میں دیے ہوئے ہیں, لیکن اب وہ 6th ایڈیشن کے طریقے کے ساتھ نہیں ہم ان کو ایڈریس کرتے, بلکہ ہم ان کو جو آپ کی ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن ہے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں. لیکن اس کی زبان میں تو ہم بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن میں جس ترتیب میں ٹاسک لکھے ہوئے ہیں اس ترتیب میں نہیں ہم پڑھ رہے. ہم کس ترتیب میں پڑھ رہے ہیں؟ جس ترتیب میں چیزیں اکر کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ڈے 1 جب ہم شروع کر رہے ہیں, پروجیکٹ شروع ہونے لگا ہے, تو سب سے پہلے ہم اپنی ٹیم بناتے ہیں, پھر ہم اس کے لیے گراؤنڈ رول اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جو ٹیم کا بلڈ کرنا ہے وہ 6واں کام ہے پیپل کے اندر, اور جو ڈیفائن گروپ گراؤنڈ رولز ہیں یہ 12واں ٹاسک ہے اس کے اندر. لیکن اس کو قطعی نظر رکھیں. یہ نمبر میں اس لیے صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر آپ میچ کر سکتے ہیں ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن کے ساتھ. ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن جو ہے وہ سلیبس ہے, اس کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے کہ کون سی چیز پہلے ہوتی ہے کون سے بعد میں ہوتی ہے. دیٹ از پرووائڈیڈ ٹو پیپل who have to prepare questions for PMP exam. ان کو یہ ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن دے دی جاتی ہے کہ بھائی جان یہ ٹاپک ہے, اس میں سے آپ نے اتنے سوال بنانے, تو وہ پھر سوال اس کے حساب سے بناتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو کور کریکولم ہے یا جو آپ کا سلیبس ہے وہ ECO ہے, ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن. اور یہ جو نمبرنگ ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, بٹ the only reason why I have provided numbering here is because you can refer it back کہ واقعی ہم نے سلیبس کا یہ والا پورشن پڑھ لیا ہے یا رہ گیا. Anyways, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ anything and everything which is given in ECO, whether it is covered in the course or not, آپ کا فرض بنتا ہے آپ کو وہ چیز آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں ان تمام ٹاپکس کو کور کرنا ہے اور آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے, تجربہ بھی اور علم بھی.
خیر یہ تو ایک اس کی میں نے آپ کو ڈیمانسٹریشن دکھا دی کہ کس طرح ڈے 1 اور 4 چلتا ہے. صرف ڈے 1 پہ آ جائیں. سر اس میں ایک چیز ہے جی جناب. سر، اگر پچھلی سلائڈ پہ چلیں سر ہم سر. جی جی اب اس کے اندر سر دیکھیں، مطلب وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ سیکوینس تو آپ نے اس طرح سے ڈیفائن کر دی ہے کہ جی کہ تاکہ سمجھنے کے اندر آسانی رہے. اب جی لیٹ بالکل. سے کہ اس کے اندر ڈے کے اندر جو 1.11 ہے وہ ہے انگیج اینڈ سپورٹ ورچوئل ٹیمز، ہاں جی اور سیم چیز اگر دیکھیں ڈے 4 کے اندر پھر دوبارہ 1.11 ہے جو کہ ہے سپورٹ ٹیم پرفارمنس. جی جی. یہ دونوں کا ٹاسک نمبر ایک ہی ہے یا یہ مطلب نہیں نہیں کوئی ہاف آف کر کے ہم پڑھ ہوں گے سر؟ ایک منٹ مجھے یہ چیک کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ نمبرنگ غلط ہیں. اب یہاں پہ میں ٹھیک اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ڈے 4 کی نمبرنگ شاید غلط ہے. یہ سر. غلط کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جس بندے نے یہ کورس ڈیزائن کیا اس نے یہ غلطی کی سر کہ ای سی او کے نمبر بدل کے اپنے نمبر لگا دیے. میں نے کوشش اوکے کی ہے کافی سر، کہ نمبر میں درست کر دوں. یہ جو اوپر ڈے ٹھیک 1 سر، والے نمبر ہیں یہ درست کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ ڈے 4 والے نمبر غلط لگے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1.11 انگیج اینڈ سپورٹ ورچوئل ٹیم بھی ہو اور سپورٹ ٹیم سر پرفارمنس بھی ہو؟ یہ سر، نمبر جو ڈے 4 میں لکھے ہیں ای سی او سے جا کے چیک کر کے کریکٹ کر لیں. کر بالکل لیں ٹھیک گے ہو سر. گیا سر. 1.12 اس نے لکھا ہوا ہے مینیج کنفلکٹ. یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ 1.1 ہے. سر 1.1 از ٹھیک ہو گیا سر. مینیج کنفلکٹ. ہوں، یہ مجھے یاد ہے زبانی اس لیے مجھے پتا ہے. تو یہ نمبر ٹھیک ہو گیا سر. اس مطلب کے اس جو کو ہم اس کے حساب سے اس کو بیلنس کر لیں گے ہاں سر جی ڈے 4 والے میرا کو. خیال ہے ٹھیک ہو اوپر والے 2 نمبر ٹھیک لکھے ہوئے ہیں اور باقی سارے غلط لکھے ہوئے سر. ہیں. 10 11 12 13 سر 14 یہ سب غلط لکھے ہوئے ہیں. ان کو آپ سر درست کر سر لیجئے گا. بالکل ٹھیک سر. یہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں سر میں نے چونکہ پریزنٹیشن میں پی ایم آئی والی اٹھائی ہے کیونکہ ہم وی آر سپوز ٹو ٹیچ دیٹ. اس نے جس بندے نے بنایا سر ہے اس گدھے نے یہ غلطی کر دی ہے. تو اب وہ مجبوری ہے. وہ ان کی سلائیڈیں جب چلانی ہیں تو وہ بیچ میں چیزیں آئی جاتی ہیں. اچھا جی. کوئی مسئلہ نہیں سر، وہ ہم ٹھیک کرتے جائیں گے. جی ہاں. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو ہمیں ٹرین دا ٹرینر کی ٹریننگ دی گئی تھی یہ اسی بندے نے دی تھی. اینڈ انٹرسٹنگلی ہی واز اے پاکستانی. اور جب وہ ٹریننگ دے رہا تھا تو مجھے سن کے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بیچارے کو ککھ نہیں پتا، بس بولے جا رہا ہے. انگریزی آتی ہے لوگوں کو، وہیں پہ پلے بڑے ہوئے ہیں، تو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتے رہتے ہیں اور باتیں بالکل غلط کر رہا تھا وہ. بٹ اینی ویز وہ خیر ہمیں تو سمجھ آتی ہے چیزوں کی، تو اس حساب سے تو یہ پریزنٹیشن تھوڑی بہت فلاڈ ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو خوب سے خوب اس کو بیان کیا جا سکے. اور اگر پھر بھی کوئی شک رہ بالکل جاتا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے ہوں میں کوشچن آپ جہاں پوچھ سکتے ہیں. اچھا خیر میں سر. واپس آتا ہوں. جو ڈے 1 میں ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 آئٹمز ہیں جو ڈے 1 میں کور ہوتے ہیں. اور مین مشن جو ہمارا ہے کریٹنگ اے ہائی پرفارمنگ ٹیم. ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک ٹیم بناؤ، ہم نے کہا ایک ہائی پرفارمنگ ٹیم بناؤ. کیوں جی ہائی پرفارمنگ ٹیم بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اینی آئیڈیاز؟ تاکہ بہتر رزلٹ دے سکے سر. ہائی پرفارمنگ ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے ایجیلٹی میں، سرونٹ لیڈرشپ میں. اور چونکہ ہم سرونٹ لیڈرشپ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ایجائل میں تو مینڈیٹری ہو جاتے ہیں، ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں یا پروڈکٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ مینڈیٹری نہیں ہے. ہائی پرفارمنگ ٹیم بنتی ہے نہیں بنتی ہے کام چلاؤ. لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ ہائی پرفارمنگ ٹیم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بھلے ایجائل نہ کر رہے ہوں لیکن ہم پھر بھی ہائی پرفارمنگ ٹیم بنا رہے ہیں. ہم سرونٹ لیڈرشپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم ڈیلیگیشن کر رہے ہیں. وہ کریکٹرسٹکس جو ایجائل والے ہیں وہ کسی حد تک ہم استعمال کرتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے ٹھیک. پوچھا کہ جناب یہ جو باتیں آپ ایجائل میں کرتے ہیں یہ تو سب کچھ ہمیں پتا ہے اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمیں مطلب ہمارے علم میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. میرا جواب یہ تھا کہ بھائی جان آپ جانتے ہیں، کئی سالوں سے جانتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ میں ان چیزوں کو مینڈیٹوریلی استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ ان چیزوں کو آپشنلی استعمال کرتے ہیں، جہاں دل کیا، جہاں فٹ ہوا، جہاں پسند ہوا. یس دس از ہاؤ آپ اپنی ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں ایجائل پہ کام کرنے لگا، دین یو آر باؤنڈ
کہ آپ سرونٹ لیڈرشپ بھی استعمال کرنے پہ باؤنڈ ہیں, آپ ہائی پرفارمنگ ٹیم بنانے پہ بھی باؤنڈ ہیں, آپ ڈیلیگیشنز کرنے پہ بھی باؤنڈ ہیں, آپ سرونٹ مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے پہ بھی باؤنڈ ہیں. مطلب وہ بہت سی چیزیں جو ویسے آپ کے لیے مینڈیٹری نہیں ہوتی, آپشنل ہوتی ہیں, یہاں اس کے بغیر ایجائل ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ انہوں نے جو یہ نیا کورس بنایا ہے, اس میں انہوں نے وہ خصوصیات بنیادی طور پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی یہ کہتے ہیں کہ جڑوں میں ڈال دی ہیں. اس لیے ہم نے کہا کریٹنگ ہائی پرفارمنس ٹیم. ہائی پرفارمنس ٹیم کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں کہ آپ کی ٹیمز جو ہیں وہ ان کو ایک تو کام ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے, دوسرا کام کرنے کا فیصلہ وہ کرتی ہیں, انہیں کوئی حکم نہیں دیتا, اور جو باس ہے یا جو بھی کوئی مینیجر ہے یا وٹ ایور, وہ ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ان کو حکم نہیں دیتا, انہیں ٹارگٹ نہیں دیتا کہ یہ کام کرو. ٹیم اپنے آپ کو خود ٹارگٹ دیتی ہے, خود کام کرتی ہے. اس قسم کی سیلف موٹیویٹڈ ٹیم بنانی پڑے گی نا, تو دس از ہائی پرفارمنگ ٹیم. تو اب اس کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں پہلے تو ٹیم کو اکٹھا کرنا لازمی ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے جس کریکٹرسٹک کے لوگ چاہیے یا جو بھی نیچر آف جاب ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. تو ایک تو ٹیم کو بلڈ کیا جائے, اس کے بعد اس ٹیم کو بٹھا کے یہاں پہ کھیل کے طریقے کے گیم کے رولز سمجھا دیے جائیں کہ جناب ہم نے جو کام کرنا ہے اس طرح کرنا ہے. پھر نیگوشیٹ پروجیکٹ ایگریمنٹ, مطلب وہ کام مطلب ان ادر ورڈ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کام ہم نے خود کرنے ہیں اور جو کام ہم نے آگے کسی سے ٹھیکے پہ کروانے ہیں اس کا فیصلہ کر لیا جائے, اور جو کام ٹھیکے پہ کروانے ہیں ان کی نیگوشیشنز کر لی جائیں. تو ایک حد تک ہم کانٹریکٹ مینجمنٹ اور پروکیورمنٹ کی بھی بات یہاں کر رہے ہیں. پھر امپاور ٹیم ممبرز اینڈ اسٹیک ہولڈر, کیونکہ میں نے ٹیم ممبرز کو ڈیلیگیٹ کر دینا ہے کام, اور اسٹیک ہولڈرز کو میں صرف یا جو کسٹمر ہے یا اسٹیک ہولڈر ہے اس کو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب بس آپ کی میں بات سنوں گا, نہیں, میں اس کی بات دل و جان سے سنوں گا, اور ہر وقت وہ جو کہے گا ماننے کو تیار ہوں, ماننے کو تیار ہوں. دیٹ از what it is. اسٹیک ہولڈر کو یا کسٹمر کو آپ نو نہیں کہہ سکتے, وہ جو تبدیلی بتاتا ہے آپ کو کرنی پڑے گی. کیا آپ اس مائنڈ سیٹ سے اس کام کو کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو آپ ایجائل کر رہے ہیں. دیٹ از ایجلٹی. کبھی کبھی یہ ممکن نہیں بھی ہوتا, تو وہ اس کے لیے پھر ہم پریڈکٹیو پہ آ جائیں گے. لیکن پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک امپاورمنٹ کی جا سکتی ہے, ایون ان اے پریڈکٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ کس حد تک امپاورمنٹ کی جا سکتی ہے. پھر ٹرین ٹیم ممبرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز. پہلے تو آپ نے انہیں امپاور کر دیا, اب انہیں اچھا کام کرنے کے لیے, اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کائنڈ آف پارٹ آف اسٹیک ہولڈر کو پارٹ آف دی ٹیم کنسیڈر کریں تبھی فائدہ ہوگا. اگر آپ نے اسٹیک ہولڈر کو انگیج کرنا ہے نا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹیک ہولڈر کو انگیج کرنا ہے. اسٹیک ہولڈر انگیج تبھی ہوگا جب اس کو آپ اپنی ٹیم کا حصہ بنا کے رکھیں گے, ہر چیز اس سے شیئر کریں گے. اس کے بعد جو انگیج سپورٹ ورچوئل ٹیم. اب آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی سر. اوکے, مجھے ایسا لگا کہ شاید کچھ ڈسٹورشن ہوئی آ ہے. رہی ہے سر, آ رہی ہے. سر اوکے, تو پھر اگلا کام جو ہے وہ ہے انگیج اینڈ سپورٹ ورچوئل ٹیم. انگیج اینڈ سپورٹ ورچوئل ٹیم کا مطلب ہے کہ آلدو آئیڈیل تو یہی ہوتا کہ ساری ٹیم جس نے کام کرنا ہے وہ ایک ہی جگہ پر کو لوکیٹڈ ہوتی اور آمنے سامنے مل کے کام کر رہی ہوتی. لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو, جو کہ آج کے دور میں اب کووڈ کو دیکھ لیں یا ورچوئل انوائرمنٹ کو دیکھ لیں, بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم ورچولی کرتے ہیں. آدھی ٹیم امریکہ بیٹھی ہے, آدھی پاکستان بیٹھی ہے, اور وہ جناب انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹ ہو کے, اور وہ تو ورچوئل ٹیمز میں اگر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو کیسے سپورٹ کرنا ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ ورچوئل ٹیم میں کام کیسے کروایا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور
गारंटी दे सकता हूं कि वर्चुअल टीम्स के अंदर काम मैंने उससे ज्यादा इफेक्टिवली होते देखा है जितना आप फेस टू फेस करते हैं। मैं यकीन दिलाऊं आपको, जितना टाइम हम फेस टू फेस में जाया करते हैं, खास तौर पे मीटिंग्स करने में, वर्चुअल टीम्स की मीटिंग 45 मिनट से 1 घंटे की होती है और लोग पते की बात करते हैं और वापस अपने काम पे चले जाते हैं। और यही प्रैक्टिस हमें अपनी नॉर्मल मीटिंग्स में अडॉप्ट करनी चाहिए। भले प्रोजेक्ट या कोई भी काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई मीटिंग दुनिया की घंटे से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप घंटे से ज्यादा बैठ रहे हैं तो आप वक्त जाया कर रहे हैं। आमतौर पे जो मसाइल हैं वो 10 मिनट में रिजॉल्व हो जाते हैं। जो छोटी मीटिंग होती हैं वो 10 से 15 मिनट की होती हैं, और जहां पे से के 8, 10, 20 लोग हैं तो घंटा बहुत ज्यादा टाइम होता है, बहुत ज्यादा। 45 मिनट में आप फारिग हो जाते हैं, बाकी 5-10 मिनट आप क्वेश्चन आंसर के लगा लें और उसके बाद क्लोजिंग खत्म। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें मीटिंग मैनेजमेंट आती हो। एनीवेज जी, तो उनको कैसे एंगेज करना है और वो कार्रवाई कैसे करनी है, और आखिरी जो काम हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के हवाले से है वो है बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट। अब ये बातें तो आप देखें ना, अब पीएमबीओके के अंदर आ गया, ये बातें इतनी कॉमनली नोन हो गई। मुझे याद है कि जब मैंने पीएमपी किया था तो एक किताब थी जो मैंने अलग से कहीं पढ़ी, कभी किसी ने मुझे रिकमेंड की, और उसमें मुझे ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया था। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नॉलेज जो है वो कंसंट्रेट होता चला जा रहा है, और वो चीजें एक ही किताब में आपको बहुत सारा इल्म भी मिल जाता है, आपको 100 किताबें एक्सेस करनी नहीं पड़ती। आपने जो टीम और स्टेक होल्डर्स को गैदर किया है उन सबको एक ही सोच के मुताबिक डालना, उनको एक ही तरह से बात समझाना, ताकि परसेप्शन का फर्क ना हो। ये है आपकी जिम्मेदारी। उनके ऊपर थानेदारी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको कान से पकड़ के काम करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो बुनियादी तौर पे जो सोच है, वो आपने सुना होगा, एक एक्स थ्योरी होती है, एक वाई थ्योरी होती है ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से। एक्स थ्योरी का मतलब है कि ये डंडे के जोर पे काम कर रहा है, कि ये लोग तो हैं ही डॉजर, इनको तो काम आता ही नहीं है, ये लोग तो काम करना चाहते ही नहीं है, तो डंडे मारो और काम करो। और दूसरा होता है वाई थ्योरी। वाई थ्योरी ये कहती है हर कोई काम करना चाहता है, जितना जरूरी किसी के लिए खाना पीना और सोना है, उतना ही जरूरी काम करना है। आप सिर्फ उस बंदे को सही माहौल प्रोवाइड करें, सही मोटिवेशन प्रोवाइड करें, और फिर देखें कमाल। तो यू आर सपोज टू जस्ट फैसिलिटेट एंड गाइड, डंडे नहीं मारने आपने। तो ये वो चीज है, ये बिल्ड शेयर अंडरस्टैंडिंग। तमाम स्टेक होल्डर्स और आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में एक ही सोच रखते हो। नाउ ये वो चीजें हैं जो इस मॉड्यूल में आपने कवर करनी है, और ये गालिबन 2 प्रेजेंटेशंस में गालिबन ये चीज कवर होगी, और आपने इसको सुनना है, पढ़ना है, और उसके बाद हमने इसके बारे में अगली दफा क्वेश्चंस करने हैं। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि अगली क्लास जो हम थर्सडे को लेंगे, उसमें हम अगर इस मॉड्यूल को खत्म कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी हो सका तो मुझे कोई इतराज नहीं है, हम अगले संडे तक ले जाएंगे। लेकिन आप इसको बड़े गौर से पढ़ें और सुने और समझें। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं ताकि आपको इसका इशारा मिल जाए। इस स्लाइड के अंदर मैंने वही जो 7 पॉइंट्स थे डे 1 के, उनको मैंने थोड़ा एलेबोरेट कर दिया। बिल्ड अ टीम का मतलब है डिटरमिन प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स रिक्वायरमेंट्स। टीम मेंबर की भी तो कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको उसके टीम स्किल्स को अप्रेज करना है कि उसके अंदर वो स्किल्स हैं भी जो हमें रिक्वायर्ड है, या इसको कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एंड मेंटेन टीम नॉलेज ट्रांसफर। इस टीम को अब एक डब्बे में बंद कर दिया है, अब इस डब्बे के अंदर नॉलेज ट्रांसफर करना है। अब इन लोगों को नॉलेज कलेक्टिवली देना है एज अ टीम, क्योंकि अब ये इंडिविजुअल्स नहीं रहे।
اب یہ ٹیم ممبرز نہیں ہے، اب یہ ٹیم بن گئی ہے. تو اب ٹیم کو نالج دینا ہے آپ نے. اس کا مطلب ہے اب یہ ایک اکائی بن گئی. ڈیفائن گراؤنڈ رولز میں کہتا ہے جی کولیکٹیولی ڈیفائن project ground rules based on context such as organizational rules and team dynamics. دو چیزیں اس میں آ گئی. ایک تو آپ کے اوپر سے آرگنائزیشن میں کیا اصول و ضوابط ہیں وہ کچھ تو ان کا اثر ہوگا، اور کچھ آپ کے کام کرنے اور آپ کی ٹیم کی ورکنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ڈائنمکس کے حساب سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے گراؤنڈ رولز. مطلب سارے گراؤنڈ رول کی وجہ سے نہیں ہوں گے، کچھ آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو پریشر ہوگا، کچھ پروجیکٹ کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے ہوگا، اور کچھ ٹیم کی ڈائنمکس کی وجہ سے ہوگا، جس سے اس پروجیکٹ کے لیے گراؤنڈ رولز اسٹیبلش کیے جائیں گے. دین یو ڈیٹرمن ا نیگوشیشن اسٹریٹجی اینڈ نیگوشیٹ پروجیکٹ ایگریمنٹس. آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح سے ڈیلنگ رکھیں گے اپنے سب کانٹریکٹرز کے ساتھ، اور کن کن صورتوں میں آپ نے سب کانٹریکٹر کو رکھنا ہے، یا جو بھی کوئی کام کسی کو آؤٹ سورس کرنا ہے وہ کیسے ہوگا، اس کے ایگریمنٹ کیسے بنیں گے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تاکہ ٹیم کو پتا ہو کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے. آرگنائز اراؤنڈ ٹیم اسٹرینتھ، یہ چوتھا پوائنٹ ہے، امپاور ٹیم ممبرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز. کہتے ہیں یہ آرگنائز اراؤنڈ ٹیم اسٹرینتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹیم کے لوگوں کی اسٹرینتھ کیا ہیں اور اکاؤنٹیبلٹیز کیا ہیں. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں اس نے ایگزیکٹلی نمبرز ریفر کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں build a team refers to ECO task number 1.2 and 1.6 to be exact. میں نے وہاں پہ شاید ایک نمبر لکھا ہوا تھا. اس نے کہا جی یہ دونوں کور ہوتے ہیں اس کے اندر، بلڈ اے ٹیم کے اندر. پھر یہ جو دوسرا ہے ڈیفائن ٹیم گراؤنڈ رولز، یہ 1.12 ہے، اور جو تیسرا ہے نیگوشیٹ والا یہ 1.8 ہے، اینڈ سو آن. یہ سب کے ساتھ نمبر لکھے ہوئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو ای سی او سے میپنگ کر کے دے دی ہوئی ہے. آپ ادھر سے جا کے اس کو ای سی او سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی پرووائڈ کر دی میں نے وہی بات. پھر جناب آ جاتا ہے آپ کا بلڈ ٹیم پہلے والا. اب آپ دیکھیے جی کس طرح سے کھلنا شروع ہوتا ہے. یہ تو خیر وہی باتیں ہیں کہ جو ڈومینز ہیں، ہر ڈومین کے اندر ٹاسک ہیں، ٹاسک میں پھر ان کے انیبلرز ہیں. تو آپ کو یہ اس ڈومین میں، ڈومین ہے پیپل ڈومین ہے، جیسے پیپل ڈومین میں ایک ٹاسک ہے مینیج کنفلکٹ. مینیج کنفلکٹ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ کنفلکٹ مینیج ہو گیا. سو وٹ آر دی نشانیاں، اس کے انیبلرز کون سے ہوں گے جس سے پتا چلے گا کہ یہ ٹاسک آپ نے کر لیا. اینی ویز یہ آپ کے جو کوشچنز آنے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ہے. یہ جناب 1.6 کا والا پورشن آ گیا. یہ وہ 1 2 3 4 5 6 7 وہ 7 ٹاسک ہیں. سامنے اس کے ٹولز اینڈ ٹیکنیک سینٹر میں دیے ہوئے ہیں. اوپر جو چیزیں دی گئی ہیں یہ راسی، ایٹیٹیوڈنل سرویز، اسپیسیفک اسسمنٹ وغیرہ وغیرہ، انفارمیشن ریڈیٹر تک، دیز آل آر ٹولز. اور اس سے نیچے جو ڈی کا کیپٹل ورڈ کے ساتھ لکھا ہے دیز آر آل ڈیلیوریبلس. مطلب ان سارے کاموں کا کولیکٹیو ڈیلیوریبل جو ہے، الگ الگ نہیں بتایا، کولیکٹیو ڈیلیوریبل جو ہے اس میں اسکل لسٹ بنے گی، ریسورس مینجمنٹ پلان بنے گا، ٹیم ڈائریکٹری بنے گی، اور پروجیکٹ آرگنائزیشن کا چارٹ بنے گا. اسی طرح اب یہ بہت سے جو ٹولز ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ٹولز استعمال ہوں، ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر ان ٹولوں کو کا استعمال ہوتا ہے ان 7 کاموں کو کرنے کے لیے. پھر آپ آ جائیے کہ نالج کیا ہے. پہلا والا جو تھا کہ ڈیٹرمنٹ پروجیکٹ ٹیم ممبر ریکوائرمنٹ، اس میں نالج جناب آپ کو اوائڈ سنگل پوائنٹ آف فیلئر. یہ آپ نے لرن کرنا ہے کہ کہیں آپ کسی ایک ہی چیز پہ زیرو ہو کے نہ رہ جائیں. آپ نے تمام اس کی جو آسپیکٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے، کیونکہ اگر سنگل پوائنٹ آف فیلئر ہوگا اور آپ نے کوئی چانس ہی نہیں چھوڑا ہوا تو آپ کہیں گے یہ تو میرا پلان فیل ہو گیا. پھر آپ کو یہاں ضرورت پڑتی ہے جنرلائزنگ اسپیشلسٹ کی. جب آپ ٹیم ممبرس کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں میں یہ آپ کو ایجائل میں پتا چلے گا کہ اس کے اندر کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور کچھ جرنلسٹ ہوتے ہیں. اسپیشلسٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنا کام کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور جرنلسٹ وہ ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہر کسی کام وارفن مولا ٹائپ، مطلب وہ ایک سے زیادہ کام کرنے کی اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں.
تو ان کو ہم جرنلسٹ کہتے ہیں. جرنلائزنگ اسپیشلسٹ وہ لوگ ہیں، مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اسپیشلسٹ نہیں ہونے چاہیے گروپ میں، ایک ٹیم کے اندر کچھ چیزوں کے تو اسپیشلسٹ ہوں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہر آدمی اپنی اسپیشلائزیشن کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ اور بھی کوئی اسپیشلائزیشن جانتا ہو. اس طرح کے لوگوں کو جرنلائزنگ اسپیشلسٹ کہتے ہیں، تاکہ کم ٹیم کے ساتھ میں زیادہ کام کر سکوں، ہر چیز کے لیے الگ الگ بندہ نہ بلانا پڑے. یہی 8-10 بندوں کی ٹیم جو ہے یہ سارے کام نکال دے. تو یہ جناب جرنلائزنگ اسپیشلسٹ کا کانسیپٹ ہے. آئیڈینٹیفائی فزیکل ریسورسز، پھر اسی طرح اپریز جب کرنے ہیں اسٹیک ہولڈرز کی اسکلز کو، تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں ٹیم کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو، کیونکہ ٹیم بھی آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے. ان کے اندر بلڈ ٹرسٹ کریں، اور کمیونیکیشن میکینزم کیا ہوگا اس کو اسٹیبلش کریں. اسی طرح سپورٹ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن میں ریکگنائز اینڈ اکاموڈیٹ ڈائیورس بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینسز. ایک بندہ امریکہ سے ورچولی آپ کے ساتھ لنک ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے وہ آپ کے ساتھ اردو میں بات کرے گا، شاید ممکن نہ ہو. تو مطلب آپ جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے اور ایکسپیرینس سے وہ بندہ آ رہا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور یہ میں صرف، یہ تو میں نے ورچوئل کی ایگزامپل دے دی ہے، فزیکلی بھی ہمیں ہر بندے کا الگ الگ خیال رکھنا چاہیے. اگر میری ٹیم کے 10 ممبر ہیں تو میں سب کو ایک ہی طریقے سے نہیں تول سکتا. ہو سکتا ہے ایک آدمی کو ذرا ایکسٹرا اٹینشن چاہیے، ایک کو، مثال کے طور پہ لینگویج میں ہم عموماً دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کم سمجھ آتی ہے ایک زبان، تو ہم اس کے لیے دہراتے نہیں ہیں میسج. آپ کہیں گے نہیں بس میں نے ایک دو بولنا تھا بول دیا، میں نہیں دہراؤں گا، جاتی ہوگی نا. تو یہاں پر ہمیں اس کے حساب سے اکاموڈیشن کریٹ کرنی ہے. اسی طرح جناب ڈیفائن پروجیکٹ رسپانسبلٹیز ود ان ٹیم، ان کے ہر بندے کے کیا کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوں گے. کنٹینیوسلی اسیس اینڈ ریفریش ٹیم اسکلز ٹو میٹ پروجیکٹ نیڈس. ان کو مسلسل آپ نے چیک کرتے رہنا ہے، ان کے گیپس دور کرتے رہنا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی ٹریننگ دینی پڑے، کبھی کوئی مینٹرنگ کرنی پڑے، ایڈوائز دینی پڑے، کاؤنسلنگ کرنی پڑے. مینٹین ٹیم نالج ٹرانسفر، فیسیلیٹیٹنگ نالج شیئرنگ. پہلی بات یہ کہ کوئی چھپانے والی بات کوئی نہیں ہے، ٹیم میں کوئی راز نہیں ہے کہ اس کو نہ بتانا اس کو نہ بتانا. ایک تو ہم نے پروموٹ کرنا ہے کہ نالج شیئرنگ ہونی چاہیے. جو ہی میں نے کچھ کر لیا یا میں کر رہا ہوں تو اگلے بندے کو، جو میرا پارٹنر ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا میری ٹیم کے اندر ہے، ان سب کو پتا ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. پروموٹ ویزیبلٹی اینڈ کولیبوریشن. اب ویزیبلٹی کولیبوریشن ہم کیسے بڑھاتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سب کو دکھنا چاہیے، سب کے بآواز بلند آپ سب کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا ہے. اور نہ صرف یہ، بلکہ آپ اس کو وال پہ جا کے کہیں کیا کہتے ہیں ڈسپلے کر دیں کہ میں نے کیا کر لیا. کوئی پروگرس آپ کی آن، مطلب آن وال ہو. چارٹس ہوتے ہیں نا، چارٹس کی صورت میں وہ جیسے جیسے آپ کام کرتے جا رہے ہیں وہاں اپنی پروگرس چڑھاتے جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو دور سے اندازہ ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے. سو ایوری باڈی ول بی ایبل ٹو سی اینڈ فلی انڈرسٹینڈ کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں پہنچ گیا ہے، اور ایک دوسرے کی سپیڈ کے مطابق وہ اپنے آپ کو سنکرونائز کر سکتے. خیر جی، تو یہ تو خیر ایک بلڈ اے ٹیم کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ اس کا یہ چارٹ جو تھا کیسے کنسلٹ کرنا ہے. پھر اس کے انیبلرز کیا ہیں، یہ ان کے انیبلر جو ہیں، یہ جو بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے یہ انیبلرز تھے، یہ ساتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. بلڈ اے ٹیم واز اے ٹاسک. اور یہ جو ون کیا ہے، ون اسٹینڈ فار پیپل، پہلی ڈومین. 6 اسٹینڈ فار بلڈ اے ٹیم. اور 6 کے اندر یہ جو یہ 7 انیبلرز اگر ہوں گے تو میں بلڈ اے ٹیم کر پاؤں گا. اس طریقے کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے. تو ای سی او کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ آپ کے انیبلرز کون کون سے ہیں. یہ 7 آپ کے انیبلرز ہیں، یہ بلڈ اے ٹیم کرنے کے لیے آپ کو ریکوائرڈ. اسی طرح ایک اور انیبلر ہے جو کہ 1.2 ٹاسک کا ہے، لیکن وہ یہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہم نے ابھی دیکھا. سپورٹ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن، بیہیویئر ٹائپ، تھاٹ پروسیس وغیرہ، یہ بھی ہم اسی کام کے لیے، بلڈ اے ٹیم کرنے کے لیے استعمال تو کرتے ہیں، مگر اس کا تعلق ٹاسک 1.2 سے ہے، 6 سے نہیں ہے. اور جو 6 سے ہیں اس میں یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ
द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक प्रोसेस वाला डोमेन है, इंश्योर नॉलेज ट्रांसफर, ये 2.16 है, और इसमें से ये एनेबलर वहां से आया है जो हमने कहा कि प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम में डिस्ट्रीब्यूट करो। बिल्ड अ टीम के अंदर हम एक प्रोसेस से एक एनेबलर लेके आ रहे हैं, तो दिस इज अलाउड। तो ये मैंने कहा था प्रीडोमिनेंटली ये वाला जो पहला मॉड्यूल है ये प्रीडोमिनेंटली तो पीपल है, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस इस्तेमाल हो सकती है, बिजनेस भी शायद कहीं इस्तेमाल हो सके। तो आपने ये देखा कि कौन चीजें कहाँ कहाँ से आ रही। फिर जनाब इसके ये टूल्स को एक एक करके डिस्कस करता है, या आप देखिएगा सुनिएगा, और कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछिएगा। ये एक एक टूल्स को ये देखें, राशि का चार्ट है उसको एक्सप्लेन किया है। फिर ये अपना जो डिफरेंट अदर टूल्स हैं, एटीट्यूडनल सर्वेज क्या होते हैं वगैरह वगैरह। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के ऊपर बात हुई है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, उसमें क्या क्या कुछ डिस्कस होता है, वर्चुअल टीम्स के बारे में डिस्कशन है। फिर जनाब ये प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम में कैसे बांटी जाती हैं, रेट्स कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं, रिसोर्स असाइनमेंट्स कैसे की जाती हैं, असेस एंड रिफ्रेश टीम स्किल्स, ये अभी मोटी मोटी बातें कर रहा है, मेंटेन टीम नॉलेज ट्रांसफर, और यहाँ पे आपका बिल्ड अ टीम वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। फिर आ जाता है अगला टॉपिक, डिफाइन टीम ग्राउंड रूल्स। फिर इसकी कहानी भी उसी तरह शुरू हो जाती है। ये उसका वो चार्ट हो गया पहले वाला। उसके बाद जनाब ये वो जो चीजें इसके अंदर शामिल हैं कहाँ कहाँ से आई हैं। तो इसमें जो दूसरा वाला मॉड्यूल, सॉरी, इसी मॉड्यूल में जो दूसरी वाली वो है टास्क है हमारा, उसका नाम है डिफाइन टीम ग्राउंड रूल। उसके 4 ही उसके आइटम है, और चारों के चारों उसके अपने ही हैं। चारों एनेबलर जो हैं, चारों एनेबलर उसी के अपने हैं। आपने पहले बिल्ड अ टीम में देखा था कि 4 तो उसके अपने थे, एक कोई चीज उधर से आई थी, क्या कहते हैं, 1.2 से आई थी, और एक कोई 2.16 से भी आई थी। तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन इस स्पेसिफिक टास्क के अंदर चारों एनेबलर इसके अपने हैं। ये चारों के चारों 1.12 से ताल्लुक रखते हैं, 1 2 3 4। पहले वाले का क्या नंबर है, collectively defined ground rules, ये वो 1 है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये उसके वो डिलीवरेबल सर टूल एक वगैरह। चीज, जी जी सर ये अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करते हुए तो इनेबलर जो है वो बेसिकली हमें निशानियां देता है कि जी कि मेरा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो, समथिंग, ये आपने बात की हाँ थी जी, सर। हाँ जी, बिल्कुल। देखें ये जो नंबर है अच्छा ना, अब इसमें 3 टुकड़ों में सर नंबर सर है। पहला हिस्सा सर डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा हिस्सा टास्क को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा हिस्सा सर राइट हैंड साइड जो है वो एनेबलर को रिप्रेजेंट करती है। तो अब जो सर हमारा टास्क है वो क्या है, डिफाइन टीम ग्राउंड रूल्स। डिफाइन टीम बिल्कुल ग्राउंड सर। रूल्स 4 एनेबलर्स पूरे होंगे तो गारंटी मिलेगी कि डिफाइन टीम ग्राउंड रूल हो गए। अगर ये 4 काम ना सर हुए तो डिफाइन ग्राउंड रूल नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जो अगर इसमें जो जिस तरह लिखा है कि कलेक्टिवली डिफाइंड ग्राउंड रूल्स, जी जी वंस वी क्लियरली डिफाइन के जी कि मैंने ग्राउंड रूल्स मेरे जितने भी होने थे इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने डिफाइन कर दी हैं, जी हाँ तो दैट मींस दिस इज द फर्स्ट एनेबलर के जी के हाँ। मेरा मतलब ये मुझे पहले इंडिकेटर अच्छा, मिल गया कि मेरा ये टास्क काम हो गया। इसके अंदर जो चीज जरूरी है ना, जो वो है कलेक्टिवली, मिलजुल के बनाओ। सर ग्राउंड रूल्स मिलजुल बिल्कुल के ठीक सर, बनाओ, ऊपर से नहीं हुक्म आएगा, बिल्कुल सही टीम मिलजुल के सर, बनाएगी। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। इस तरह से फिर ये इन चारों पॉइंट्स को जब आप कवर करेंगे तो लाजमी बात है इसमें आपको समझ अच्छा आएगी बात। एनीवेज ये आप इसको बिल्कुल देखिएगा, मैं सारे उसको तो नहीं कवर कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट अगर आप अगली क्लास तक पूरा मॉड्यूल 2 खत्म नहीं करते, तो सर। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है ना, डे 1 डे 2। सर डे 1 वाला पोर्शन जो है वो आप जरूर खत्म करेंगे। डे 1 मैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन वीडियो के हिसाब से नहीं कह रहा, वो मैं कह रहा हूँ सर, प्रेजेंटेशन के हिसाब से। 2 बिल्कुल प्रेजेंटेशन ठीक अलग सर, लेंगे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। ठीक है। बिल्कुल सर। तो अव्वल तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप दोनों प्रेजेंटेशन पूरी करके आए, लेकिन अगर आप पहली भी कराएं तो भी हम आगे चल पड़ेंगे।
لیکن ٹھیک یہ ہو لازمی ہے کہ آپ پوری کر کے آئیں، پہلی کم از کم ایک پارٹ پورا کر کے آئیں. اچھا جی جناب، کچھ بات سمجھ آئی کہ اگلے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ سمجھ آنا شروع بالکل ہو گیا. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں سر. تو بس یہ کریں، اور وہ جو میں نے آپ کو کوئز دیا ہے وہ کریں. چلیں اب ہم اس کو فائنلی کر دیتے ہیں. پارٹ 1 ہی کر کے آ جائیں آپ، پارٹ 2 نہ کریں. پارٹ 2 ہم اگر سنڈے تک کے ٹارگٹ میں رکھ لیتے ہیں. لیکن بالکل ٹھیک ہو گیا. وینسڈے تھرسڈے کو جب ہم نے ملنا ہے تھرسڈے کو، تو اس وقت آپ کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سوال پوچھے گا. اور سنڈے کو پارٹ 2 کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ماڈیول 2 ول بی ٹھیک ہو گیا کمپلیٹ بائی بالکل سنڈے. ٹھیک. اور سنڈے کو میں آپ کو رائٹ، اگلا کوئز دے دوں گا ماڈیول 1 کا. بالکل ٹھیک سر. چلیں جی. اور اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو آسک؟ سر سو فار سو گڈ. ونڈرفل جی، ونڈرفل. تھینک یو ویری مچ جی. بہت گڈ سر. زبردست رہا آپ کا سیشن، لیکن میں ایز یوزول آدھا گھنٹہ اوپر لے گیا ہوں. بٹ آئی ہوپ کہ یہ یوزفل ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. سو سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ انشاءاللہ، اینڈ سر. ٹیک کیئر. خدا حافظ. تھینک یو سر، تھینک یو. تھینک یو سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.